الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخرج أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ. میرے بزرگ بھائیوں اور محترم یہ دین کو دو چیزوں سے شدید نقصان پہنچا ہے. ایک ناحق لحاظ سے کیا خفا ہو جائے گا، یہ میرے لیے تو آیا ہے 9 بجے جماعت کہاں ہے پاکستان میں، اور اتنا انتظار کر کے. اور دوسرا الجہل بالمصالح المرسلہ، مسائل نہ جاننا. یہ دو لعنتیں ہیں، دو کینسرز اور 2 بیماریاں ہیں جس نے آدھا اسلام کو تقریباً تباہ و برباد کر دی. ایک بے موقع اور بے محل لحاظ. ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھا ہوا ہے، یہ اس کو ایک جملہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ کھلے چھوڑو. سنت طریقہ نماز سے پہلے ہاتھ کھلے چھوڑنا ہے، اور ہاتھ باندھنا بدعت ہے اور ایک لعنتی عمل ہے، اس سے باز آ جائے. یہ ایسے غلط ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی ایک سجدہ کر لے تو ایک خلاف شرع کام شروع ہو رہا ہے. یہ اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو درد ہی نہیں ہو رہا. نماز ختم ہو گئی، اب لوگ بیٹھے ہوئے. بھائی سنت موقع کس کے لیے ہے؟ یہ جو تمام فقہاء و محدثین نے کہا ہے القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، فرضوں کے بعد سنتوں کے لیے فوری کھڑے ہونا چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. ایک وقت میں ایک سنت ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی. جب یہ سنت ہوا تو سنتیں چھوڑ کر بیٹھے رہنا خلاف سنت ہے. چنانچہ مراقی میں، تحتاوی میں، در مختار میں، غایہ میں، نیل میں، رت میں، سب میں صراحت موجود ہے. تو سنت موقع پہلے پڑھنا چاہیے، تفصیلی تسبیحات یا وظائف اس کے بعد ہونا چاہیے. مثالیں دے رہا ہوں کہ کہاں ہم لحاظ ناحق کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچ گیا. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے. حالانکہ عجیب نہیں ہے، متفق بات. اور میرے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے تھے سختی کرتے ہو. میں نے کہا تم تو نرمی کرتے ہو نا، تو یہ نرم مسئلہ لے آؤ. تو ایک غیر ضروری کتاب، میں نے کہا فقہ کی اتنی کتابیں ہیں، فتوے کی اتنی کتابیں ہیں، حدیث کی اتنی کتابیں، وہاں نہیں ملا. کہا نہیں، وہی آپ والی بات نہیں کی، لیکن ضد دے گی کہ اس میں آپ والی بات. میں نے یہ آپ والی بات تو چند اخبار میں صبح مل جائے گی. تمام فضولیات اور حفوات اخبارات میں، ٹیسٹ پیپروں میں، غیر محقق ماہناموں میں مل رہے ہیں. ان کے لیے تحقیق کی حاجت ہے. بڑے سے بڑے دارالفتہ کا نام کیوں نہ ہو، جب تک مسئلہ تحقیق تک نہ پہنچے اس سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوگا. اب دیکھو، ایک مومن مسلم مرد ہے اور اس کے پانچے نیچے. اب آپ انصاف کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، خالص خدا کے خوف و خشیت کے لیے آئے. جس شخص نے یہ حدیث پیغمبر کی پڑھی ہے ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں، کہ آپ نے ایسے شخص کو کہا کہ تم نماز بھی دوبارہ پڑھ لو اور وضو بھی کرو. 3-4 مرتبہ اسے بے جاؤ لٹایا.
آخر میں وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا مجھے اور نماز آتی نہیں ہے, یہی وضو ہے, نماز ہے. غلطی بتائے. آپ نے کہا نماز تو ہر دفعہ تم نے پڑھی, لیکن اسبلت ازارک, آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہے. ان اللہ لا یقبل صلاۃ مسبل الازار, جس مرد کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا. انصاف کرے آپ کہ ایک شخص کا لحاظ کر رہے کہ وہ خفا ہو جائے, پیغمبر کی اتنی بڑی حدیث پر مٹی ڈالی جا رہی, اس کو خاک کیا جا رہا ہے ایک فرد کے لیے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے, علمی ظلم. کیوں کہ نماز ہی نہیں ہوئی پیغمبر کے فتوے میں. یہ سارے فتوے 18,000 دارالعلوم دیوبند اور 15,000 اور دارالعلوم سارے اکٹھے ہو جائے, نبی کے سامنے صفر کی حیثیت نہیں رکھتے. شارع علیہ السلام تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسے مرد جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. ظاہر ہے یہی لوگ تھے جنہوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ پانچے نیچے لٹکانا مکروہ تنزیہ ہے, حالانکہ تحریم ہے, کیونکہ مکروہ تنزیہ احکام شرع میں سے ہے ہی نہیں. مکروہ تنزیہ تو مباح کے قریب ہے, اور مکروہ تحریمی فرد شرع ہے, اور اس پر وعید آئی ہے. اب دیکھو پیغمبر کہتے ہیں 3 آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے. ایک, ان کو پاک نہیں ہونے دے گا. 2, ان سے بات نہیں کرے گا. 3, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, دیگر تمام معتبرات. ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہ. المنان, احسان جتلانے والا, وہ مسبل الازار, اور وہ مرد جو پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. والمنفق سلعتہ بالیمین الکذب, اور وہ شخص جو قسمیں جھوٹی کھا کر لوگوں کو دھوکہ دے کے سامان بیچتا ہے. ان 3 آدمیوں کو قیامت کے دن 3 سزائیں ملے گی. کہ مکروہ تنزیہ کا کام ہے تو تحریم قطعی واقع ہو رہا ہے. کتنا سخت وعید, کتنی شدید ناراضگی رسالت مآب کی طرف سے ہے, اور قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. بھئی ایک مومن مسلم ہمارے پاس آیا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس کی قمیض آف آستینوں ہے, اس کو کون کہے گا؟ اس غریب کو آج تک معلوم نہیں. وہ یہاں مسجد لڑنے نہیں آیا, وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا. وہ مسجد میں اپنی نماز کو اچھی پڑھنے کے لیے آیا. یہ نماز وہ گھر اور دفتر میں پڑھ سکتا ہے, لیکن وہاں جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا, اس سے بچنے کے لیے آیا. یہاں ایک نماز جماعت سے پڑھنے کا 25 اور 27 گنا ثواب ملتا ہے. اس کے حرص میں اور محبت میں آیا ہے. اب اس کو آپ کہے کہ مرد کی قمیض جب آپ آستینوں والی ہو مکروہ ہے. فتاوی عالمگیری یہ سامنے جلدیں پڑی ہے, مکروہات صلاۃ میں 500 کو پان ہے لکھا ہے. اور خاتون کی اگر کونی کھل جائے نماز ہی نہیں ہوتی. ان کا کل بدن الا وجہا و کفیہ و قدمیہ فرض قطعی ہے. تو آپ اس کو بتاتے ہی نہیں, لحاظ کر رہے ہیں. تو لحاظ انسانوں کا ہے, خدا کے دین کا نہیں ہے. بس یہ فرق ہے ساجز میں اور دیگر لیلا و مجنون میں, کہ یہ فقیر و عاجز یہ چاہتے ہیں کہ بائی لوگوں کو وقت پر اطلاع ہو. ایک بہت بڑے عالم دین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا میری ایک عادت ہو گئی ہے, میں دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلا جاتا ہوں. نماز کے بعد وہ مانگتے ہیں. میں نے کہا یہ عادت کہاں سے ہو گئی؟ پیغمبر کی کوئی حدیث ملی ہے؟ کسی فقی اور محدث کا عمل دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ عوام سے آپ میں جہالت آ گئی. میں نے کہا یہ فتاوی عالمگیری ہے اور پہلی جلد ہے, فصل فی السجدات ہے. یہ فتاوی شام ہے, سجدۃ الشکر ہے. اس کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ وہ جو عوام
نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں، ان کو منع کیا جائے، انہا بدعۃ مستقبحہ، یہ بدترین قسم کی قباحت والی بدعت۔ آپ اچھی عادتیں اپنائیں نا، گندی عادتیں تم میں آ رہی کہ کہاں سے گند تمہیں ٹکرا رہا، اچھی خصلتیں اپنانا بھی تو فریضہ ہے۔ حیران و دنگ رہ گیا، میں نے کہا فقہ کی کوئی کتاب نہیں جس میں نہیں لکھا ہوگا۔ علامہ شامی نے جب رد میں لکھا اور 500 فقہاء نے عالمگیری میں لکھا تو میں نے کہا یہ تحریرات حدیث پڑھی ہے حسین علی صاحب کو، اس میں بھی لکھا ہے ناکارہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ عوام نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاتے، یہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اضافہ اور بدعت اس سے منع کر دیا جائے۔ افسوس صد افسوس، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغرباء ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک فرقہ اپنا ماتمی اور کربلائی شان اپناتا ہے، ان کا خیال ہے کہ غم و اندوہ کے موقع پر کالے اور سیاہ کپڑے پہننا چاہیے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ ملا ہے۔ تو ہمارے بھائی بھی وہی اپنی ٹوپیاں کالی، وہی کالی شلواریں، وہی کالی پگڑیاں۔ بھائی تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا تیرے خلاف بالفعل تحریک چل گئی، تمہیں گھروں میں قید کیا ہے، تمہاری دکانیں اور مارکیٹیں تمہاری اجازت کے بغیر بند ہے، اور شرم حیا پیدا کرو اپنے اندر، کہاں آتے اور کہاں پہنچا دیے۔ آپ ماتم کرے یا نہ کرے، گھر میں رہے، آج مت آئے دکان پہ، آپ وہ ہے یا نہیں ہے ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور آپ ان کے لباس اور ان کے کپڑے پہن کے کہتے اچھا جی منع ہے، منع نہیں ہے، گھر میں رہو اور انڈے دیتے رہو تاکہ چوزے نکل آئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں سے لڑا جائے، لوگوں کو روکا جائے، وہ حکومتوں کا کام ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنبھالا، ہم اپنے طالب علموں کو آج تک صراط مستقیم پر نہیں لا سکے، ان کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ محرم شروع ہوا، اس میں کالی پگڑیاں اور کالے واسکٹ یا کالے کپڑے اور لوگوں کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو دو چیزوں نے دین کو سخت نقصان پہنچایا، ایک جہالت نے، علم کے ساتھ جہالت بہت نازیبا ہے، جیسے انسان ہو اور اس کی شلوار نہ ہو، تو کسی کا باپ ہو یا کسی کا بزرگ ہو برداشت نہیں ہے، وہی کپڑے ہی نہیں پہنا ہوا ہے، اس کو تو بند کرنا چاہیے کوئی۔ علم کے نام پر جہالت ناقابل برداشت ادا ہے، اس سے امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے آداب وغیرہ، تو ایک شخص نے وہاں سے کھڑے ہو کہا لوگ چاند پر چلے گئے اور آپ ابھی تک ہماری شلواروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا جب آپ چاند پر چلے جائیں گے تو وہاں بھی آ کے ہم آپ کو کہیں گے کہ 5 اوپر کرو، کہیں چاند میں شلوار نہ پھنسے دے، ایسا نہ ہو کہ واپس مریخ میں گر جائے۔ اور اس کو کہا چونکہ ابھی آپ گئے نہیں نا چاند پر، ادھر ہے تو ہماری باتیں سنو، جب چاند پر چلے جاؤ گے پھر آپ بہت بڑے چاند ہو جائے گے۔ ہاں شرم تم کو مگر نہیں آئی، اور کعبہ قسموں کو جاؤ گے غالب، ہاں پاغد اگر کہ غلو چو خبر پارو چھو پر تک سمولے دیشی اور چاند ترون دے دا قل دا شرافت دے دا غیرت دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینی تہذیب، تمدن، دینی حیا اور غیرت۔ مولانا اشرف علی صاحب نے اگر یہ کہا ہو کہ اپنے مسلک کو مت چھوڑو تو صحیح کہا ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہی لوگ چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے کو کیا سنبھالنا ہے آپ نے؟ ہم اپنے لوگوں سے فارغ نہیں ہیں، ان کو سمجھا رہے کہ بھائی مجلس میں بیٹھو تو سر آگے نیچے کرو، کسی کو میزائل لگا کر کے دیکھنا کوئی ثواب نہیں، کسی ظالم اور جاہل نے غلط مشہور کیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ممبر پر بیٹھ گئے، جمعے کا آواز کر رہے تھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور میزائل لگایا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا بھائی تیرے مسلسل دیکھنے سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ میں ممبر سے اتر جاؤں۔
اور آج کوئی اور واز کرے حضرت تشریف لے گا. اس ٹماٹر کا کیا بگڑا؟ کیونکہ ملمت جیسے آدمی ممبر سے روٹ کے واپس گھر چلا گیا. وہ تو وہی میزائل لگائے, وہ اتنی بڑی ہستی کو پریشان کر دیا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. یہاں جب آتے ہو تو مضبوط ہمت کے ساتھ بیٹھا کرو. اور یہ بظاہر گراں اور حقیقت میں حلوے سے زیادہ میٹھے اور روئی سے زیادہ نرم اسلام کے خوبصورت معطر اور منور مسائل لے کر کے جاؤ. اللہ کا شکر کرو. وہ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ بھائی تم ذرا بچوں کو قرآن شریف بھی پڑھو. کہنے لگا میٹرک کر لے پھر اس کے بعد دیکھیں گے. میں نے کہا میٹرک کرے پھر وہ آپ کو پڑھائے گا. پھر تم کیا پڑھاؤ گے اسے؟ وہ تو تیرا ابا بن جائے گا. آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ قرآن کریم اتنا پیچھے اور پسماندہ ہے معاذ اللہ. تو کہنے لگا کہ کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ میں نے کہا ایک حدیث سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گناہ ہے یا نہیں. ایک حدیث سنو. میں نے کہا ابو داؤد شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بچہ جو پیدا ہوا مسلمان گھر میں اور ان کو نام رکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے انعام نہیں رکھا اور وہ مر گیا. کبھی ادھر دوڑے گا کبھی ادھر دوڑے گا اور ماں باپ کو پکڑے گا گلے سے گریبان سے اور کہے گا ایھا الظلمہ ضیعتمونی بأی اسم سمیتمونی. اور ظالموں تم نے مجھے ضائع کیا, میرا کوئی نام ہی نہیں ہے, میرا نام کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ میں نے کہا نام رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سنت ہے. نام رکھنے کا وہی مقام ہے جو سر ڈھکنے کا ہے. نام رکھنے کا وہی مقام ہے جو پانچے اوپر کرنے کا ہے. نام رکھنے کا وہی مقام ہے جو کہتا ہوں کہ صفوں میں بیٹھا کرو نماز سے پہلے. جب جماعت نہ ہوئی ہو تو لوگ سب صفوں کی شکل میں بیٹھتے رہے, بھیڑ بکریوں کی طرح پلروں کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر کے آداب دین کے خلاف ورزی مت کرو. نام رکھنا اتنا ہی سنت مستحبہ ہے جتنا جوتا اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارو اور زمین پر رکھو, پھر دائیں پیر سے اتارو اور مسجد میں داخل کرو. اللہ مفتح لی ابواب رحمت کا پڑھ لو. جتنی دیر مسجد میں رہو دعا بھی مانگ سکتے ہو, رب اغفر لی وارحمنی وتب علیہ. اور جو صفوں کی شکل میں بیٹھ جائے فرشتے اور ملائک ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ. بخاری, ابو داؤد, ترمذی. جب مسجد سے جانے لگے تو بایاں پاؤں باہر نکالو, اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لو, اور پھر دایاں پیر نکالو اور جوتے پہ ڈالو. یہ آتے وقت بھی بایاں پیر نیچے رکھو زمین پر, اور جاتے وقت بھی بایاں پیر پہلے نکالو نیچے رکھو. تیرا غرور تکبر فرعونیت ختم کرنا ہے. اسی زمین سے پیدا ہو, اسی مٹی میں واپس جانے والے ہو. اتنے بڑی بڑی ڈانگیں کس چیز کی مار؟ اس مٹی پر آپ کا رہنا سہنا, اس مٹی میں ہمیشہ کے لیے لیٹنا, وہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہوگا. ہو سکتا ہے جھلس کر راک ہو جائے, ہو سکتا ہے دریا کی لہروں کی نظر ہو جائے, ہو سکتا ہے اور کسی تباہی کا شکار ہو جائے. وہ ایک حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ قبروں کو دیکھ کے رش کریں گے, کتنے خوش نصیب ہیں ان کو عزت کی قبریں ملی. پشتو میں کہاوت ہے وہی پوخ مرگن دے عزت خبر رہا. عزت کے ساتھ مرنا سب رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, دوستوں کے ہوتے ہوئے کہ وہ صحیح رسوم ادا کرے, آداب بجا لائے, سنتوں کا اہتمام کر لے, یہ بھی خوش نصیبوں کا حصہ ہے. تو میرے عزیزوں دیکھو, نام رکھنا اس کی طرف تو آپ کا خیال ہی نہیں ہے. اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے, اب مسئلہ سن لو. نام کب رکھنا چاہیے؟ اجازت ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو اس کا نام یہ ہو. ابوبکر صدیق نے ایسا کیا ہے.
اور اگر بیٹی اللہ نے دی ہے تو اس کا نام یہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں تجویز. تجویز قبل تولید جائز ہے. المدخل ابن الحاج تربیت الاولاد اور تحفۃ المودود باحکام المولود. جب بچہ پیدا ہو جائے خیر و عافیت سے، اگر لڑکا ہے اور 7واں دن بھی ہوا اور لڑکی ہے اور 7واں دن بھی نصیب ہوا تو 4 امور سنت ہے. بشرط توفیق ان الغلام شاتان وان الجاریت شاتن. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا مینڈے اور لڑکی کی خوشی ادھوری ہے، اس کی طرف سے 1 بکرا یا مینڈا کافی ہے، اور اس کے کام اور ذمہ داریاں بھی کم ہیں. اب 7ویں دن کا اہتمام یا 14ویں یا 21ویں، اس کے بعد عقائق ختم. بکرے اور مینڈے یا گائے اور اونٹ میں 2 سے آئے کہ سے پکڑنا کما هو المعروف الشرع والفقہ. پھر اس دن جیسے حج میں آپ حلال ہوتے ہیں متمتع اور قارن، پہلے قربانی اس کے بعد بال اتارنا، یہ وہی طریقہ ہے. پہلے مینڈے یا بکرے کاٹو پھر بچے کے بال اتارو، اور اس دوران اعلان کر لو کہ اس معصوم بچے کا یہ نام تجویز ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ اسے اور ہمیں زندگی دے اس نام سے پکارا جائے گا. اس کو کہتے التسمیہ، نام پکا کرنا. وہ پہلے تو تجویز تھی، ایک رائے تھی اچھی، ایک خیال تھا. اور وہ بال جو سر کے اترے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ مبارک ہے، وہ محترم ہے. اس کو سونے یا چاندی سے وزن کیا جائے، زرگر سے ترازو منگواؤ، خوبصورت چھوٹا سا ہوتا ہے. ایک طرف وہ بال ڈالو اور دوسری طرف سونا ڈالو یا چاندی ڈالو، اور یہ سونا اور چاندی فقراء اور مساکین کو خیرات صدقہ دے دو. اور وہ بال رکھے یا کسی محترم جگہ میں ڈالے. قولان مشہوران لأہل سنت. ایک زمانے میں میرا یہ خیال تھا، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، کمزوریاں ہم میں بھی بہت ہے، بیان کرنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے. پیغمبر اسلام جو جامع العلم والعمل ہے، جن جیسے نبی اور رسول بھی کوئی نہیں ہوا، انہیں اللہ کہتے ہیں وقل رب زدنی علما. آپ بھی دعا کریں کہ آپ کا علم بڑھ جائے. بڑھنے کا مطلب یہ کہ آج نیا معلومات آ رہی ہے، کل اس سے بھی زیادہ علم مل جائے گا. الحمدللہ. ابھی ایک مسئلہ معلوم ہوا ہے جبکہ میری عمر 63 سال ہو گئی، اور حیران ہوں اس مسئلے پر، اور اتنا خوش ہوں کہ 800 گائے اور بھینس سے اللہ تعالیٰ نے باڑے میں دیے. اگر سارے خیرات ہو جائے تب بھی وہ مسئلہ بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک مشکل حل فرمائی. کسی مناسب موقع پر ذکر کروں گا. آج اس کو ذکر نہیں کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا عزم خراب ہو جائے. اتنے زیادہ مسائل سے وزن پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے لوگوں کو. تو میں یہ سمجھتا تھا محمد انور شاہ کی پیدائش پر بھی یہ خیال تھا کہ 500 کے 1000 روپے دے دے کسی طالب علم کو بالوں کے بدلے. ایک دن جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، شیخ الکل فی الکل، اور محدث سرحد بزرگوار مولانا حسن جان مرحوم مقبول، اور استاد العرب والعجم حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب سابق شیخ التفسیر والحدیث جامعہ عربیہ سنلولو، اور ایسے 10-12 بڑے علماء وہ مہمان تھے. اور منصور کا بیٹا کوثری پیدا ہوا جس کو امریکن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے آمد پر عقیقے میں تمام اکابر موجود تھے. منصور بھائی کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ان سے کہ یہ صحیح ہے کہ اس کے بدلے میں ہم 1500 روپے دیں. انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں. سارے علماء نے مجھے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں. حدیث شریف میں تو وزن کرنے کا ذکر آیا، تو وزن نہیں ہو سکتا. میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وزن کرو.
مرحبا اہلاً وسہلاً. اتنا ہوں تیرے تیر کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. احسان ہے ان کا، اسی لیے ان کا ذکر خیر کر کے تاکہ ان کی روح خوب پرخدو ہو جائے، خوب درجات پائے. خوش قسمت وہ ہے جن کو زندگی میں علم مزید ملا. بس آج کے بعد دارالفتہ کو بھی تاکید کی، بھائی اس سے پہلے جو ہم نے کہا ہے کہ 1000 1500 2000 روپے خیرات کرو، یہ ہماری رائے تھی، لیکن بڑے علماء آئے ہیں، انہوں نے اتفاق نہیں کیا. علماء کرام ہمارے مسلک کے بڑے ہیں، جس طرح آپ ان کے محتاج ہیں اس سے زیادہ میں محتاج ہوں. والحمدللہ علی حاضر. حضرت مولانا غلام غوث صاحب بطل حریت شیر اسلام، وہ ایک ناکارہ انسان جس نے صحابہ اور انبیاء پر ناجائز اعتراضات کیے، ان کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا اور پھر فرمایا یہ مفتی محمود بیٹھا ہے، یہ اب بھی کافر نہیں کہتا ہے. حضرت مفتی صاحب کا جو نمبر آیا تقریر کا آخر میں جواب دیا اور فرمایا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں مفتی ہوں، مفتی پابند ہے حدود و آداب کا، لہذا میں کافر نہیں کہہ سکتا. میں صرف شور شرابے و غوغا کا تابع نہیں ہوں، میں اس علمی اصطلاحات اور قدر منزلت کو دیکھ کے تو دیکھو نہ انہوں نے حضرت کو مجبور کیا، نہ انہوں نے ان کی بات تسلیم کی. احترام و تقدس ان کی موجودگی میں بیان ہوا. اور میں چونکہ مفتی ہوں اس لیے میرا قول شریعت مانا جاتا ہے. جب تک کہ وجوہ واضح نہ ہو اس وقت تک لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم ينکر احدى من ضروریات الدین. یہ امام ابو حنیفہ کی روایت ہے. امام صاحب شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جب تک وجوہ کفر اظہر من الشمس نہ ہو، خبردار کہ تم نے کسی کو کافر ہوا، کسی سے ناراض ہو گیا، کسی پر غصہ ہو گیا، یہ کام نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب شریعت مقدسہ کہے. ورنہ ہم سب آپ اور ہم بلکہ ہم زیادہ شریعت کے اتباع کے پابند ہیں. والحمدللہ علی ھذا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک نقش شائع کیا تھا. حاضی صورت نالی صلو علیہ وآلہ. دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی عزیز الرحمان نے لکھا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ لوگ آپ کی وجہ سے بدعت کریں. حکیم الامت نے اعلان کیا میری ایک غلطی اور اس سے رجوع اور توبہ. دارالعلوم دیوبند کو وہ جواب دے سکتے، جواب کوئی نہیں دے سکتا، لیکن احترام تقدس ماننا بھی بہت ضروری ہے علماء کرام. الحمدللہ. علم کا کام لڑنا نہیں ہے، علم کا کام لڑائیاں ختم کرنا ہے. علم کا کام بہت سارے لوگوں کو اسلام سے نکالنا نہیں ہے، لوگوں کو اسلام میں لانا ہے. لوگوں میں بیگانگی اور اجنبیت نہیں، اپنائیت پیدا کرنا ہے. لوگوں میں درد اور غم اور سوچ ڈالنا ہے. لوگوں کو باغی اور سرکش نہیں بنانا ہے. تو دیکھو ایک معصوم بچہ جن کے والدین نے غفلت کی، وہ پیدا ہوا اور اس کا نام نہیں رکھا. ہاں وہ قیامت کے دن ادھر ادھر دوڑتا ہے اور ماں باپ کی طرف آتا ہے، کہتے ہیں اے ظالموں آپ نے مجھے ضائع کیا، میرا نام تو رکھ لیتے. اب دیکھو علماء کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی بچہ مرا ہوا پیدا ہو جاتا ہے، مرا ہوا، اس کے احکام نہیں ہے، بس انسان ہے، نہلا دو یعنی دھو لو اور کپڑے میں لپیٹ دو، کفن نہیں ہے، قبر نہیں ہے، کھڈا کھودو قبرستان میں دفنا دو. نہ جنازہ ہے نہ غسل ہے. اسلامی احکام روح کے تابع ہے، روح لائے نہیں. اب نام کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو فقہا کیا کہتے ہیں. فقہا کہتے ہیں یہ مرا ہوا پیدا ہوا اس لیے اس کا نام نہیں ہے. اگر یہ زندہ ہوتا تو ہم اس کا نام محمد مسلم رکھ لیتے، ہم اس کا نام عبد المومن رکھ لیتے. کہتے ہیں ایک روایت اس کی تائید میں بھی ہے، ایسا کہو تب بھی قیامت کے دن وہ دوڑے گا اور پکڑے گا نہیں کہ ہم نے تو آپ کا نام رکھنا تھا، تجویز کر چکے تھے، آپ کو وہ موقع اور دن ہی نہیں ملے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ باریکیاں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ مسئلہ پورا کا پورا آپ فہم کر لیں.
میرا کام آپ کو دور تک سمجھانا ہے، آگے آپ کے ذمہ ہے اسے اپنانا اور آگے مسلمانوں کو اس کی تلقین کرنا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ اس لیے بھیجے گئے ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کاموں کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ وتؤمنون باللہ، اس طرح تمہارا ایمان اللہ پر رہے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب بھی اس طرح ایمان لاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ یعنی اہل کتاب کا ایمان اس لیے ختم ہوا کہ ان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ نہیں تھا اور اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے۔ تو جو لوگ نیکیوں کا احترام نہیں کرتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آیت کا حاصل تفسیر یہ ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ ایک عمل اور سنت کا وقت مل گیا اور ان لوگوں نے غفلت کی۔ حدیث شریف ابو داؤد ترمذی میں الغلام مرہون بعقیقتہ، کہ اگر بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو وہ گروی ہوگا۔ بھئی عقیقہ تو فرض واجب نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے، توفیق شرط ہے، جیسے قربانی کے لیے توفیق شرط ہے، وہ تو واجب ہے۔ لیکن احمد ابن حنبل امام کہتے کہ واجب ہے عقیقہ، اور وہ الغلام مرہون بعقیقتہ کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور عقیقہ نہ کیا گیا اور مر گیا، لم یشفع والدیہ، ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا، اسے حق نہیں پڑا، ماں باپ نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے۔ تو خالی عقیقہ نہ کرنے سے شفاعت کا حق ختم ہو رہا ہے، اور خالی نام نہ رکھنے سے میدان حشر میں ماں باپ کو ظالم کہا جاتا ہے اور گریبان سے پکڑا جاتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھاتے، انہیں نماز نہیں سکھاتے، انہیں اسلامی بودو باش نہیں سکھاتے، ان کا حال آپ خود دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی سمجھ دے، توفیق دے۔ کہتے اولاد کا پیدا ہونا تب خوشی مکمل ہے جب آپ ان کی تربیت و تعلیم کر لیں۔ اور انہیں بلی بھی بہت بچے دیتی ہے، 2 ادھر مرے پڑے رہتے، 3 ادھر مرے پڑے رہتے، پھر وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو بہت دنیا میں درندے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد دے، رب ہب لی من الصالحین، دے نیک کردار، بلند کردار بچے دے۔ ورنہ بد کرداروں کی وجہ سے باپ جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں، بد چلنوں کی وجہ سے ماں کے دوپٹے اترے، ان کے گھروں میں اوباش لوگ ان کی وجہ سے گھسے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ صرف اولاد پیدا ہونا کارنامہ نہیں ہے، یا رب ان کو نیک بنا، یا رب ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور مستقبل کا بہترین سرمایہ ثابت فرما۔ ہر عمل کے لیے بہترین دعائیں وارد ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک شخص اس کوشش میں رہتا ہے کہ بھئی ایک مستحب کیوں نہ ہو، ایک سنت کیوں نہ ہو، فرض واجب تو بہت بڑی چیز ہے، اپنے ارادے اور اپنی توفیق سے ایک مستحب یا سنت بھی فوت کرنا نہیں ہے، وہ کرنے کا کام ہے، وہ چھوڑنے کا کام تھوڑا ہی ہے۔ آپ پر کام کریں یہ سنت خیر ہے تو آپ کے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ جو حدیث کے بڑے امام ہیں، اتفاق سے انہی کا نام آج آ رہا ہے حوالوں میں، امام ابو داؤد سجزی، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور دریا کے پرلے سائڈ پر ایک آدمی کو چھینک آئی، عطس احد۔ اس کو بڑا دیکھنے میں بڑی حیرت ہوئی کہ نہ اس کے لب ہلے اور نہ اس نے الحمدللہ کہا۔ اس نے فوراً ایک کشتی والے کو کہا وہاں تک آنے جانے کا کتنا درہم ہے؟ کہا 3، کہا یہ لے لو اور مجھے وہاں تک لے جاؤ، اس آدمی سے کام ہے۔ اور واپس آتے ہیں، وہاں جا کے ان سے کہا اواتس تھا، آپ کو چھینک آئی؟ اس نے کہا کہ نام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطس فلیقل الحمدللہ فلیشمتہ بیرحمک اللہ، وہ جس کو چھینک آئی الحمدللہ کہے
تو دوسرا اس کو یرحمک اللہ کہے. تو اس نے کہا الحمدللہ. امام ابو داؤد نے کہا یرحمک اللہ کا بس کام ہو گیا. السلام علیکم. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید و طولانی. کشتی میں بیٹھ گئے, واپس آ رہے, کشتی والے بھی حیران ہیں. راستے میں ہاتف سے آواز آ رہی ہے, ای قدر ہست کے آواز جرس می آیت, کہ امام ابو داؤد 3 درہم پر آج آپ نے جنت خرید لی. کیونکہ اس 3 درہم سے تو آپ سنت زندہ کر رہے ہیں. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت, اور جواب میں جو موجود ہو سنے وہ اس کو کہے یرحمک اللہ, یہ سنت. تو ایک ہی ادا سے 2 سنتیں زندہ ہو گئی. درہم و دینار سے جنتیں نہیں ملتی, سنت کے جذبے سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو نصیب فرمایا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی کہ دیکھو, عمل چھوٹا ہو اور شریعت اس کو چاہتی ہو, ہمیں کرنا ہے. عمل چھوٹا ہے, شریعت نہیں مانتی اس کو, بدعت ہے, مکروہ ہے, نامناسب ہے, ناپسندیدہ ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخر الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ. اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین. اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقۃ النبیین ویقین الصدیقین واحباط المؤمنین وشفاعۃ النبیین لا سیما شفاعۃ سید الشافعین یوم الدین. اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک. اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک. اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء. اللهم نور قلوبنا بنور الايمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه.